بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب، عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ یقین مانیے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے۔ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ اس کے لیے آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ احترام کریے مگر غلامی نہیں، کیونکہ اگر پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد انہیں بھول جانے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، لیکن اے انسان ذرا غور تو کر کہ تو کیسا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رزق ہو یا محبت ہو، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے پچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے
उसे आप नजर आना ही छोड़ दें। किसी को दिया गया धोखा घूम फिर के आपके पास जरूर आएगा, इसलिए हमेशा धोखा देने से पहले एक बार सोच लें। इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसलिए नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। इस दुनिया में दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे, पर साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की भी तौबा कबूल होती है? तो राबिया बसरी ने फरमाया कि इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि क्या इस दुनिया में मौत से भी सख्त कोई चीज है? तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिंदगी, क्योंकि हर किस्म की जख्म और मुसीबतें जिंदगी में ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और मौत तो हमें उन तकलीफों से निजात दिलाती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर बात सुन रहा हूं और देख रहा हूं। किसी की भलाई ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। शौहर या बीवियों का एक दूसरे को तवज्जो और वक्त ना देना रिश्ते में कमजोरी पैदा करता है। इस दुनिया में औलाद के लिए बाप वहां हाथ फैला लेता है जहां वो पांव रखना भी गवारा नहीं करता। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जबान के सच्चे होते हैं। काश के कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं बल्कि नियत दिखा सके। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो आप अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। इस दुनिया में दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। इस दुनिया में कुछ चीजें बहुत देर बाद भी पलटकर वापस आ जाती हैं, और उनमें से कुछ खुसूसन चीजें ये हैं, दूसरों को दिया गया धोखा और बोला हुआ झूठ। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज का कसूरवार खुद को समझने लग जाते हैं। मुनाफिक लोगों से संभल कर रहिए, ये पहले तो आपसे रोकर आपका दुख पूछेंगे और फिर बाद में हंस हंस कर लोगों को बताएंगे। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है, और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि इस दुनिया में ना तो कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क को कम कर सकता है। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है कि जब कभी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं बल्कि जहन के फतूर से खराब हो जाते हैं।
جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، دوسرا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اور تیسرا جس نے مشکل میں ڈالا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اس دنیا میں رشتے اعلیٰ خاندان میں نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بہترین فیصلے چاہیے تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلے کوئی نہیں لے سکتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجیے، کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح ہی لگتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں بلکہ اس کے خیالات پریشان کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، کیونکہ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بارہا تمہیں وقت دے سکے۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو، وہ تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر دے گا۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے
نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ جب آپ کا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، اس لیے بس یقین کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ یہ دنیا تمہیں خود ناممکن سے ڈراتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا اللہ اکیلا اس دنیا پر بھاری ہے۔ محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے وہ اللہ سے کی جائے یا اس کے بندوں سے۔ جو شخص بے بسی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اذان اور بارش کے دوران مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتے دل سے نبھائے ہوں، ورنہ مطلب کے رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، کیونکہ اگر محبت ہوئی تو طویل ہو جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اس دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس شخص کے ساتھ رہنا جس سے آپ کو محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے آپ کو محبت ہو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اکثر اپنے رشتے کھو دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اس دنیا میں جو تم سے نیک گمان رکھیں اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کو لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ کبھی غم نہ کرنا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جن میں گرفتاری ہو چکی ہو۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔